बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 जुलाई 2025 है और आज दिन है बुध का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। नाज़रीन किराम, रूस का $80 मिलियन का एक और जंगी जहाज Su-35 तबाह हो गया है। रूस के जून के महीने में कम से कम 2 Su-35 जहाज़ों की तबाही की इतलात आई हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ रूस का Su-35 जहाज़ तबाह हुआ है, क्रैश हुआ है। याद रहे, दुनिया के अंदर रूस Su-35 जहाज़ों को अमरीकी जहाज़ों की टक्कर का जहाज़ करार देता है और चीन का जो J-10C जंगी जहाज़ है उसके मुकाबले का ये जहाज़ शुमार होता है। याद रहे, दुनिया के कई ममालिक ने रूस से Su-35 जहाज़ों की खरीदारी के लिए मुआहदे किए थे, लेकिन जब से रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है उसके बाद से रूस के पास असलहा ख़त्म हो गया है और रूस खुद दूसरे मुल्कों से, जैसे शुमाली कोरिया है, जैसे चाइना है, जैसे ईरान है, जैसे अफ्रीकी ममालिक है, उनसे असलहा लेने पर मजबूर है। अब इत्तलात ये हैं कि अब तक रूस के 8 जंगी जहाज Su-35 नोयत के तबाह हुए हैं जब से फरवरी 2022 से रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी और रूस को इस जंग में बेतहाशा नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा इतलात के मुताबिक यूक्रेन दावा कर रहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 1100 के करीब रूसी फौजी मार दिए गए हैं और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक यूक्रेन ने रूस की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी को भी तबाह करने का दावा किया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन के नाटो के यूरोप के हमले तेज हो चुके हैं और रूस को सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद एक बहुत बड़ी जो कीमत है वो रशिया यूक्रेन की जंग की शक्ल में अदा करना पड़ रही है। अगरचे इस जंग में यूक्रेन का रूस से ज़्यादा नुकसान हुआ है और नाटो और यूरोप और उनके इत्तेहादी रूस के मुकाबले में बेहद कमज़ोर हुए हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर का, तकरीबन रिपोर्ट्स बताती हैं कि 600 से 700 अरब डॉलर तो इस जंग पर अब तक खर्च हो चुके हैं और इस जंग के 1224 दिन गुजर चुके हैं। इस पर इतना बड़ा खर्चा हो चुका है और मजमूई तौर पर रूस, यूक्रेन और दुनिया की दीगर मईशतों को तकरीबन 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ है। अब रूस जो है वो बहुत परेशान है। यही वजह है कि रूस ने ईरान को मुआहिदे के बावजूद Su-35 जहाज नहीं दिए। 2022-23 में जो ईरान था इसने मुआहिदा किया था रूस से Su-35 जहाज़ों के लेने का, लेकिन कोई जहाज़ रूस ने ईरान को डिलीवर नहीं किया। वो जो जहाज़ रूस के पास थे Su-35 वो दरअसल मिस्र ने खरीद रखे थे, लेकिन आखिरी लम्हे में मिस्र ने अमेरिका और इसराइल के प्रेशर पर वो जहाज़ ना खरीदे तो ईरान के पास मौका था कि वो जहाज़ ले ले, लेकिन रूस ने वो जहाज़ ईरान को डिलीवर ना किए क्योंकि उस वक्त यूक्रेन की जंग शुरू हो चुकी थी। फिर रूस से ईरान ने S-400 जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो खरीदने का मुआहिदा भी किया था, दिलचस्पी जाहिर की थी और बातचीत चली थी, लेकिन वो एयर डिफेंस सिस्टम भी इसराइल की वजह से रूस ने ईरान को ना दिया। अब जबकि रूस ईरान की पीठ में छुरा घोंप चुका है और रूस ने एक बड़ा धोखा ईरान को दिया है, जैसा कि ईरानी लोग कह रहे हैं, क्योंकि जो 12 दिन की जंग हुई है इसराइल और ईरान के बीच, इस जंग में सिर्फ रूस पर इन्हिसार की वजह से ही ईरान को नुकसान हुआ है। ईरान के पास जो जहाज़ हैं इस वक्त वो 1979 की दौर के हैं, यानी वो आज से 40 साल पुराने जहाज़ हैं और जदीद जहाज़ ईरान के पास है नहीं और इसी वजह से ईरान की जो फिजाइया है, एयरफोर्स है, उसे आउटडेटेड एयरफोर्स कहा जाता है। यही वजह है कि ईरान अब चाइना से बातचीत कर रहा है J-10C जंगी जहाज़ लेने के लिए, HQ-16 नामी एयर डिफेंस सिस्टम लेने के लिए और दीगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। तो रूस जो है वो एक तरह से अपने दोस्तों से खाली हो रहा है। हालांकि ईरान ने रूस की बहुत मदद की थी और ईरान ने रूस को शाहिद नामी बम्बार केमिकाज ड्रोन तैयारे दिए थे, जिससे रूस को यूक्रेन के अगेंस्ट बड़ी कामयाबियां मिली थी। लेकिन अब जबकि रूस ने ईरान को सुखोई 35 या S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं दिया और बाकी मदद नहीं दी, तो इस पर ईरान और रूस के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। बहरहाल, अगर मैं बात करूं रूस और यूक्रेन की जंग की, तो रूस इस जंग में बेतहाशा नुकसान बर्दाश्त कर चुका है। यूक्रेन का जो दावा है कि हमने 10 लाख से जायद रूसी फौजी या मार दिए हैं या जख्मी किए हैं या उन्हें मिसिंग कर दिया है, पकड़ लिए हैं या वो भाग गए हैं। 10 लाख से जायद रूसी फौज का नुकसान ये आलमी सतह पर रिपोर्ट होता है और इनमें 2.5 लाख के करीब रूसी फौजियों की हलाकत की जो तादाद है वो बताई जाती है। अब जहां यूक्रेन इतना बड़ा नुकसान यूक्रेन के रूस का करने का दावा करता है,
وہیں روس بھی یوکرین کے نقصانات کا بے تحاشا اعلان کرتا ہے۔ میں پہلے آپ کے سامنے وہ تفصیلات رکھنے لگا ہوں جو یوکرین کی طرف سے ابھی تک آفیشیلی اس روس کے خلاف اعلان کیا جاتا ہے کہ ان کا نقصان کیا ہے۔ مثلا یہ رپورٹ میرے سامنے موجود ہے جس میں کہا گیا کہ 10,22,000 سے زائد روسی ملٹری جو پرسنل ہیں یا وہ مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں یا متاثر ہوئے ہیں، اور 10,985 روسی ٹینک تباہ ہوئے ہیں۔ 22,931 سے جو آرمرڈ کمباٹ وہیکلز ہیں وہ نشانہ بنی ہیں، تباہ ہوئی ہیں، اور 29,794 آرٹلری جو سسٹمز ہیں ان کو ٹارگٹ یوکرین کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ 1,427 جو ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز ہیں ان کو تباہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ 1,191 ایئر ڈیفنس سسٹم روس کے تباہ کرنے کا یوکرین دعویٰ کرتا ہے۔ 420 سے زائد جو فکسڈ ونگ ایئر کرافٹ ہیں، یعنی 420 کے قریب جو جہاز ہیں چھوٹے بڑے، وہ تباہ کرنے کا یوکرین اعلان کرتا ہے کہ ہم نے روس کے تباہ کیے ہیں۔ 340 روسی ہیلی کاپٹرز کو گرانے کا یوکرین دعویٰ کرتا ہے، اور 43,000 سے زائد جو آپریشنل ٹیکٹیکل UAVs یعنی ڈرونز ہیں، یعنی 43,000 روسی ڈرونز کو تباہ کرنے کا یوکرین دعویٰ کرتا ہے۔ 3,436 کروز میزائلز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ 28 باہری جہازوں کو اور کشتیوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک سب میرین کو بھی نشانہ بنانے کا یوکرین کا دعویٰ ہے۔ 53,000 سے زائد جو عام گاڑیاں تھیں اور فیول ٹینکر سے وہ تباہ کرنے کا دعویٰ ہے۔ 3,921 اسپیشل وہیکلز اور دیگر اکوپمنٹس کو تباہ کرنے کا یوکرین کا دعویٰ ہے۔ یہ وہ فگرز ہے جو یوکرین نشر کرتا ہے۔ اگر میں روس کی بات کروں تو روس بھی 3.5-4 سالوں کی اس جنگ میں یوکرین کے کم سے کم 5 لاکھ سے زائد فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کر چکا ہے، اور یوکرین کے سارے فوجی اڈوں کو، سارے جہازوں کو، سارے ہیلی کاپٹروں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر چکا ہے۔ کم سے کم 4 F-16 جہاز تھے جو ریسنٹلی یوکرین کو 20 ملے تھے، ان 20 میں سے 4 جہاز تو روس نے یوکرین کے تباہ کیے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اس جنگ میں روس کا بھی نقصان ہوا ہے اور یوکرین کا بھی نقصان ہوا ہے۔ اب ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ روس نے یوکرین کے ایک بڑے علاقے لوغانسک پر قبضہ کر لیا ہے۔ اگر میں بات کروں اس 1224 دن کی جنگ میں روس نے کتنا علاقہ قبضہ کیا ہے، 27,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ جزیرہ کریمیا کا تھا جو 2014 میں روس نے یوکرین سے چھین لیا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً کوئی 70,000 سے 80,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے جو روس یوکرین سے چھین چکا ہے۔ دونیٹسک ریجن ہے، خیرسون ہے، زابورجیا ہے اور دیگر علاقے ہیں جن پر روس نے قبضہ کر لیا ہے، اور اس دوران روس نے کچھ علاقے یوکرین کے ہاتھوں کھوئے بھی ہیں، یعنی یوکرین نے وہ قبضہ کیے ہیں۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ امریکہ، نیٹو، یورپ، پوری دنیا یوکرین کی مدد کر رہی ہے، لیکن یوکرین پھر بھی روس کو مکمل طور پر ہرا نہیں پایا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ روس مکمل طور پر یوکرین کو فتح نہیں کر پایا ہے اور یہ جنگ نہیں جیت پایا ہے۔ اب آج کی خبر یہ ہے کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو روسی صدر نے فون کیا ہے، اور یہ 3 سال کے بعد پہلا رابطہ ہے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے روسی صدر کا۔ اس دوران رشیا یوکرین کی جنگ کو بند کرنے، مذاکرات اور باقی معاملات پر بات چیت ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ فرانسیسی صدر نے روسی صدر کو کہا کہ آپ کے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ ایران کو قائل کریں کہ وہ یورینیم کی افزودگی اور عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کرے اور جنگ بندی کو برقرار رکھے، نہ کہ دنیا کے اندر ایک اور جنگ ایران اور اسرائیل یا امریکہ کے شکل میں آگے بڑھے۔ پھر ناظرین کرام، ایک اور بڑی خبر یہ آئی ہے کہ کینیڈا جیسا ملک، اس نے کوئی $1.7 بلین کے روس کے ایسٹ تھے وہ یوکرین کو ڈیلیور کر دیے ہیں۔ دنیا کے اندر، یورپ کے اندر کوئی $300 ارب سے زائد کا روس کا اثاثہ تھا، یعنی اثاثے تھے جو فریز کیے گئے اور وہ معاوضے کے طور پر یوکرین کو دیے گئے۔ یوکرین یہ کہتا ہے کہ روس نے جتنا ہمارا نقصان کیا ہے وہ $500 ارب سے زائد کا ہے، اور یہ جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو روس پورا کرے۔ تو اب یورپین ممالک میں جو روس کے ایسٹ تھے، جو پراپرٹیز تھیں، جو ان کی وہاں پر بینکوں میں پیسے تھے، وہ نکال کر یورپ کے ملک وہ یوکرین کو دے رہے ہیں۔ نیٹو اور یورپ جو ہے وہ بھرپور تعاون کر رہا ہے یوکرین کے ساتھ ہے، لیکن امریکہ جو ہے نیٹو اور یورپ کو چھوڑ کر یوکرین کو پریشان کر رہا ہے۔ آج کی خبر سن لیجئے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین کو اسلحہ دینے سے معذرت کر لی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کو پہلی ترجیح ہے، امریکہ کو خود اسلحے کی ضرورت ہے، اس لیے یوکرین کو اسلحہ نہیں دیا جائے گا، ہمیں خود اسلحے کی کمی کا سامنا ہے۔ حالانکہ امریکہ یوکرین کو اسلحہ دینے کی بجائے اسرائیل کو اسلحہ دے رہا ہے۔ اسرائیل کے لیے امریکہ نے انکار نہیں کیا کہ آپ کو اسلحہ نہیں ملے گا، لیکن یوکرین کو وہ انکار کر چکا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نیٹو اور یورپین ممالک کو امریکہ اس معاملے میں تنہا چھوڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے کافی اختلافات اور کافی پیچیدگیاں وہ نیٹو اور امریکہ کے بیچ روس یوکرین کی جنگ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور یوکرین امریکہ پر اعتماد نہیں کر رہا ہے، اور ٹرمپ نے رشیا یوکرین کی جنگ کو بند کروانے کی بات کی تھی جس میں ٹرمپ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے
سامنے رکھیں گے یہ خبر ہے آذربائیجان اور روس کے درمیان کشیدگی کی۔ ناظرین کرام، آذربائیجان کے شہریوں کو روس کے اندر ہلاک کیا گیا پولیس کے ایک تنازع کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد آذربائیجان نے کل باکو کے اندر روس کے شہری تھے انہیں گرفتار کیا، ان کا کوئی میڈیا کا آؤٹ لیٹ تھا، اسے چھاپا مار کر اس پر پکڑا گیا، جس پر روس اور آذربائیجان کے بیچ کافی کلیش ہوا ہے۔ اور 2024 دسمبر میں آذربائیجان کا ایک مسافر جہاز تھا جو روس نے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے سے نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد کشیدگی بڑھی تھی۔ حالانکہ آذربائیجان اور روس کے دیرینہ تعلقات ہیں اور روس ماضی میں آرمینیا کو جو عیسائی ہیں ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے آذربائیجان کے اگینسٹ، لیکن اب آذربائیجان اور روس میں پھر کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اور آذربائیجان کی ایران کے خلاف اسرائیل کی مدد کی بھی خبریں آئی تھی، جس پر ایران اور آذربائیجان میں بھی ٹینشن بڑی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ترکی سے خبر آئی ہے کہ ترکی کے ایک سیکولر میگزین کے اندر گستاخانہ کارٹون یا خاکہ چھپا ہے، جس پر ترکی کی عوام بفر گئی ہے۔ ترکی کی حکومت نے گستاخانہ خاکہ چھاپنے والے میگزین کے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا اور آفس کو بند کر دیا ہے، لیکن میگزین یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ گستاخانہ خاکہ نہیں چھاپا تھا، اور ترکی کی عوام یہ کہتی ہے کہ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ اسلام اور دین کے دشمن ہیں۔ یاد رہے ترکی کی جو آبادی ہے 8 سے 9 کروڑ، اس میں کوئی 4-5 کروڑ لوگ تو سیکولر اور لبرل ہیں، اور جو اسلام پسند ہیں، جو اردگان کے حامی ہیں، وہ ان سیکولر لبرل لوگوں کو ترکی میں اسلام دشمن قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ عالمی خبروں کا ایک راؤنڈ اپ تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ مزید اس طرح کی تفصیلات آئیں گی، آپ ہمارے سامنے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں تاکہ آپ کے راہ کی روشنی میں ویڈیوز کو اور ویلاگز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جا سکے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔